کیونکہ تمہارے عقیدے پر نہیں ہے، وہ ہندو ہے، وہ یہودی ہے، اس لیے اس کو مارو، ختم کرو۔ کہ اگر ایک بندہ تمہارے مذہب کا یا تمہارے دھرم کا یا تمہارے عقیدے کا نہیں ہے تو تم نے اس کو ختم کرنا ہے، اس کو جینے کا حق نہیں دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مسلمان یہود اور کرسچن کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس آیت کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی کتاب کے اندر ہی یہ کہا گیا ہے کہ تم نے یہودیوں کے ساتھ اور کرسچنز کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، ان کو ولی نہیں بنانا، ان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھنے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ کیا ایک مسلمان وہ ان کے ساتھ تعلقات رکھ سکتا ہے؟ یہودیوں کے ساتھ یا کرسچن کے ساتھ وہ تعلقات میں بہتری لا سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، قرآن مجید کے اندر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو مکہ کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں پر یہودیوں کے ساتھ آپ کا سابقہ پڑا۔ اس وقت کے اندر جو وہاں کے یہودی تھے، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع زمانے کے اندر وثیقۃ المدینہ تیار کیا، مدینہ کی دستاویزات تیار کی، جس کے اندر آپ نے مسلمانوں کو اور یہودیوں کو ایک کر دیا، ایک قوم بنا دیا، ایک امت کر دیا، اور کہا کہ ہمارا اور تمہارا دشمن ایک ہوگا، یعنی جو ہمارا فائدہ ہوگا وہ تمہارا فائدہ ہے، جو ہمارا نقصان ہوگا وہ تمہارا نقصان ہے۔ اگر کوئی باہر سے مدینہ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو ہم نے مل کر اس کے خلاف اسٹرگل کرنی ہے، ہم نے مل کر اس کو روکنا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم نے یہودیوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا۔ تصور کیجئے اس زمانے کو، اس وقت کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کو ایک اور مسلمانوں کو ایک قوم بنا رہے ہیں میثاق مدینہ کے اندر۔ لیکن بعد کے اندر پھر ہوا یہ کہ مدینہ کے جو قبائل کے جو بڑے لوگ تھے، عام یہودیوں نے نہیں، چھوٹے چھوٹے یہودیوں کا کوئی قصور نہیں تھا، جو ان کے بڑے تھے، جیسے حیی بن اخطب یہودی، ٹھیک ہے، انہوں نے، یا اس طرح بنو قریظہ کے بڑے نے، خیبر کے بڑوں نے، انہوں نے جا کر جو قریش، جو کہ اصل دشمن تھے اسلام کے، جو کہ مکہ کے، اور وہ حملہ آور ہوئے، بار حملہ آور ہوتے رہے، تو انہوں نے مدینہ کے اندر کی طاقت کے ساتھ ساز باز کی، اور یہودیوں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے اس معاہدے کو توڑتے ہیں۔ تو جب وہاں پر غداری کی گئی تو تب پھر ان کے ساتھ دشمنی یوں کہیں یا انہیں جواب دیں، جب تک کہ یہودی امن کے ساتھ رہتے رہے، ان کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا نہیں کیا گیا۔ جب وہ دشمنوں کے ساتھ مل گئے تو تب ان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ بنو قریظہ کے اندر بھی یہی ہوا، بنو قینقاع والوں کے ساتھ بھی یہی کیا گیا۔ تو یہ کچھ ایسا نہیں کہ اسلام نے پہل کی، اسلام نے کبھی بھی اپنی طرف سے پہل نہیں کی ہے۔ اس لیے یہ جو آیت ہے یہ اس وقت کے ان یہودیوں کے لیے ہے کہ ان یہودیوں کے ساتھ یا ان نصارہ کے ساتھ آپ نے جو زمانے کے تھے، ان صحابہ کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ تم نے ان کو دوست نہیں بنانا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ان کو اولیاء مت بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن يتولهم منکم، جو اے صحابہ تم میں سے ان کے ساتھ ایسا کرے گا، فإنه منهم، وہ بھی انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو راستہ نہیں دکھاتا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر ظالم قوم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کافر کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ نہیں کہا کہ ان اللہ لا يهدي القوم الکافرین، یہ کافر لوگ ہیں، تمہارا اور ان کا عقیدہ ایک نہیں ہے، اس لیے ان کو اللہ راہ نہیں دکھائے گا، کیونکہ یہ کافر ہے۔ کافر ہونے کی وجہ سے یہودیوں یا کرسچن کے ساتھ دوستی سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ اس وقت کے جو یہودی تھے ان کے ظلم کی وجہ سے، کہ انہوں نے ظالمانہ کام کیا ہے، انہوں نے اپنے ملک سے یا میثاق مدینہ کے اندر جو معاہدہ تھا جس کے اوپر انہوں نے سائن اور دستخط کیے ہیں، اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا بھر کے اندر جو جدید لا ہے، جو جدید قوانین ہے، اس کے اندر بھی ہر ملک کیا کرتا ہے، اگر ملک کا ایک سٹیزن یا شہری ملک کے خلاف بغاوت کر دیتا ہے تو اس کے ساتھ پھر کیا انجام ہوتا ہے؟ آپ پوری دنیا کے اندر اٹھا کے دیکھ لیں، پوری دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ بالکل اسی طرح کا کام ہوا تھا۔ یہ اس لیے نہیں کہ یہودی ہیں، ان کا عقیدہ الگ ہے مسلمانوں سے، اس لیے دنیا کے اندر جب تک بھی یہودی ہوں گے ان کے اور مسلمانوں کے عقیدے الگ ہے۔ اب میں اگلی آیت پڑھ رہا ہوں، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں اکثر فاسق ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم پاؤ گے مومنوں کا دشمن یہود کو اور والذین، اور جنہوں نے شرک کیا۔ سورہ مائدہ کی آیت 80 اور 82، المجادلہ آیت نمبر 22۔ آپ نہیں پاؤ گے اس قوم کے جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے یا قیامت پر ایمان رکھتی ہے،
ان لوگوں کے ساتھ محبتوں کی پینگیں بڑھاتے رہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی، اگرچہ وہ ان کے اپنے باپ ہوں، بچے ہوں، بھائی ہوں یا ان کا قبیلہ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنہوں نے اس زمانے کے اندر دشمنی کی یا جو دشمنی کرتے ہوں، اور دشمنی کیا ہے؟ اوپر والی آیت بتا دیا کہ جو ظالم ہے۔ اب ظالم چاہے وہ اپنا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا مد مقابل جو مسلمان تھے ان کے ساتھ جنگ نہیں کی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن چونکہ وہ ظالم تھے، امام ابو حنیفہ امام شافعی نے یہی فرمایا، چونکہ وہ ظالم تھے سامنے مد مقابل اس لیے ان کے ساتھ جنگ کی گئی۔ تو ضروری نہیں کہ سامنے والا عقیدہ الگ ہے، کفر ہے، اس لیے منع کیا جا رہا ہے۔ تو اصل جو وجہ ہے وہ ہے کیا؟ وہ ظلم کی ہے۔ اب قرآن مجید نے نان مسلموں کے ساتھ جو تعلق بنانے کی جو بنیاد رکھی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن نے دیکھیں، قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن کو ایک موتی جس طرح ایک تسبیح بنتی ہے نا، ایک ہار مالا بنتی ہے، اس مالا میں ہر موتی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے اندر یہ نہیں کہ ایک موتی کہہ رہا ہے کہ مجھے پیچھے کر دو، دوسرا کہہ رہا آگے کر دو، سب کو برابر چل رہا ہوتا ہے نا۔ تو قرآن کی جو ہر آیت ہے اسی طرح موتیوں کی طرح ہے، ان کو ہم ایک دوسرے سے الگ کریں گے اور یہاں دیکھیں گے دیکھو یہاں سے منع کیا جا رہا ہے، یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں کو اور کرسچن کو دوست نہ بناؤ، اور کچھ اور آیتیں ہیں جو قرآن کے اندر ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں ایک سیدھا راستہ بتاتے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن بناتے ہیں اور یہ طریقہ ہے، اس کو ہم لے ہی نہیں، تو یہ ایمانداری نہیں ہوئی، یہ تو دیانتداری نہیں ہوئی، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ تو صحیح بات اب میں قرآن نے ایک طریقہ بتایا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے جنہوں نے تمہارے ساتھ دین کی وجہ سے جنگ نہیں کی، یعنی تمہارے مذہب کی وجہ سے تمہارے خلاف نہیں آئے۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ ان تبرہم، کس بات سے نہیں منع کرتا؟ کہ تم ان کے ساتھ بر کرو، اچھائی کرو۔ بر کہتے ہیں ایسی اچھائی، ایسا کرم کہ اس کے مقابلے میں آپ کوئی پھل نہ چاہتے ہو، آپ کہیں کہ بس میں نے یہ کام کر دیا۔ ان تبرہم وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ انصاف کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ اصول دے دیا کہ دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی شخص اگر اس نے آپ کے ساتھ، وہ آپ کے دھرم یا مذہب کی وجہ سے آپ کے ساتھ لڑتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ وہ ناانصافی نہیں کرتا، آپ کے اوپر وہ ظلم نہیں کرتا، آپ کے مذہب کی وجہ سے وہ آپ کے اوپر کچھ نہیں کرتا، اور دوسرا یہ کہ آپ کو آپ کے گھر سے نہیں نکال رہا ہے، آپ کے ملک سے آپ کو نہیں نکالا، آپ کو دھکے نہیں مار رہا ہے، آپ کے اوپر کوئی ایسا قانون نہیں لگاتا کہ جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، آپ کو اپنے ملک سے نہیں نکل، بلکہ آپ جہاں پہ ہیں آپ رہ رہے ہیں۔ تو اب ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ پروردگار فرماتے ہیں تم بھی اچھائی کرو، تم بھی ان کے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو، تم بھی ان کے ساتھ بہتر تعلقات بناؤ۔ اللہ بہتر تعلقات بنانے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور قرآن کی ہی صورت ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113، یہ جو کہتے ہیں نا سب یہودی سب برابر ہیں، جی سارے یہودی سارے اس طرح سارے کرسچن، قرآن کہتا ہے نہیں، لیسو سوا، برابر نہیں ہے، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے جن کو تم یہودی کہتے ہو، کرسچن کہتے ہو، امت قائمۃ یتلون آیات اللہ، ان میں ایک ایسی امت ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی آیات کو، خدا کی آیات کو پڑھتی ہے، کھڑی رہتی ہے، آناء اللیل، رات کی تاریکیوں میں، وہم یسجدون، اور سجدہ کرتے ہیں۔ یہ عبادت گزار لوگ بھی ان کے اندر ہیں، تو سب کو برابر نہیں کرو، سب کو یہ نہیں کہہ دو کہ یہودی ایسے ہیں، کرسچن ایسے ہیں، نہیں، جو برا ہے ان میں سے ان کو برا کہو، جو اچھا ہے ان میں سے ان کو خدا ان کی تعریف کر رہا ہے۔ اور یہ جو جنگ یا جہاد ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں جو جنگ ہے نا وہ اس لیے کہا ہے کہ ایک بندہ تمہارے عقیدے اور مذہب کا نہیں ہے اس لیے اس کے ساتھ جنگ کرو۔ قرآن کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو نان مسلم ہے کافر ہے، اور مشرک ہے، کافر ہے، یہودی ہے، یا مجوسی ہے، آگ کو پوجا کرنے والا، یا کرسچن ہے، اس کے ساتھ تم نے لڑنا ہے، ہر حال میں لڑنا ہے، کیونکہ وہ کافر ہیں، کافروں کا خاتمہ کرنا ہے، ان کو مزہ چکانا ہے، ان کو ان کے گھروں سے نکالنا ہے۔ قرآن نے اس وجہ سے نہیں کہا، قرآن نے اس وجہ سے نہیں ان کے ساتھ لڑنے کا کہا ہے۔ یہ میں دنیا بھر کے لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں جو اسلام پہ سوال کرتے ہوں یا جو جہاد کے اوپر بات کرتے ہوں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن نے اس لیے نہیں کہا ہے کہ اگر ایک بندہ
تمہارے مذہب کا یا تمہارے دھرم کا یا تمہارے عقیدے کا نہیں ہے تو تم نے اس کو ختم کرنا ہے، اس کو جینے کا حق نہیں دینا. یہ سوچ اسلام کی نہیں ہے. یہ سوچ یہ جو سوچ اس طرح کی رکھ کر جو جہاد کرے یا قتال کرے، وہ جہاد بھی نہیں ہے، وہ قتال بھی نہیں ہے، وہ اسلام کا کوئی خدمت نہیں کر رہا، وہ اسلام کی خدمت نہیں ہے. قرآن کی جو آیت میں آپ پڑھنے جا رہا ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ جو کہتے ہیں کہ قرآن میں تو کہا گیا عقیدے کی وجہ سے، ان کو تمہارے عقیدے پر نہیں ہے، وہ ہندو ہے، وہ یہودی ہے، اس لیے اس کو مارو، ختم کرو. کیا وجہ بتائی ہے قرآن نے جہاد کرنے کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے زمانے کے اندر آپ کو کیا حکم دیا گیا کہ کیوں آپ نے لڑنا ہے؟ کیوں؟ مسلمانوں کو اس کیوں کا جواب میں آج دے رہا ہوں. یہ کیوں کرنا ہے؟ ہمارے ہاں لوگ صحیح بتاتے نہیں ہیں، بس جہاد کرو جی، جہاد کرنا ہے، ہم نے اسلام کا پرچم بلند کرنا ہے، ہم نے غیر مسلموں کو اوپر حکمرانی کرنی، ہم نے یہ جھنڈا لگانا ہے، ہم نے فلاں ملک کے اوپر قبضہ کرنا ہے، فلاں اوپر یہ کرنا ہے، دنیا کے اندر ہم نے اسلام کو غلبہ ایسے کرنا ہے کہ سب کافروں کو ختم کرنا ہے. اور کافر کون ہے؟ وہ غیر مسلم ہے. یہ ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام نے نہیں دیا. کیا ہے اس کا بتایا سورہ حج کی آیت نمبر 39. فرمایا الاذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جنہیں مارا جاتا ہے ان کو آج ہم اجازت دیتے ہیں کہ تم نے بہت ظلم سہ لیے، بہت اتیاچار سہ لیا، بہت تم نے مارے کھا لی ہیں. 13 سال مکہ کے اندر تمہیں مارا گیا، تمہیں گھروں سے نکالا گیا، تمہارے اپنوں کو ختم کیا گیا، تمہارے والدین کو مارا گیا، جو تم میں کمزور تھے انہیں بندی اور قیدی بنا لیا گیا. تمہیں مارا جاتا ہے، مارا جاتا ہے. اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں. پہلے ہم نے تمہیں کہا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ روک کے رکھو. اب ہاتھ نہیں روکنا ہے. بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کیوں؟ کیونکہ تم پہ ظلم ہوتا رہا ہے، ظلم ہوتا رہا ہے، تمہیں پیس دیا گیا ہے. اب تم نے رکنا نہیں ہے، اب تم نے رکنا نہیں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، تمہاری مدد خدا کی طرف سے آئے گی، بے شک تمہاری مدد آئے گی، تمہاری مدد ہوگی کیونکہ تم مظلوم ہو. تو یہ ایک وجہ بتائی گئی ہے، عقیدہ نہیں ہے اس میں. یہ نہیں ہے اذن للذین یقاتلون، اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کو قتل کیا جاتا ہے، مع الکفار، کفار کے ساتھ، بانہم کافرون، کیونکہ وہ کافر ہیں، بانہم لیسوا مسلمین، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے، بانہم ہنوز، کیونکہ وہ ہندو ہیں، بانہم یہود، کیونکہ وہ یہودی ہیں، بانہم نصارى، وہ نصارہ ہیں. نہیں، قرآن نے یہ لفظ استعمال ہی نہیں کیے. قرآن نے کہا ہے بانہم ظلموا، کیونکہ یہ لوگ مظلوم ہیں. تو اب تم نے ان مظلوموں کو ہم اجازت دیتے ہیں اپنا دفاع کرو، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں اس چیز کی. اگلی آیت ہے الشعراء کی آیت نمبر 227. الا الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، سوائے ان لوگوں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، وذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا خوب ذکر کیا، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور ان پر جو ظلم ہوا تھا اس کے بعد ان کی مدد ہوئی، یہ فتح یاب ہوئے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ظالم کس طرف پلٹتے ہیں یہ ظالم جان لیں گے، ان کا انجام کیا ہوتا ہے ظالموں کو معلوم ہو جائے گا. تو ظالموں کا انجام، ظالم، قرآن جگہ جگہ پر ان کو ظالم کہہ رہا ہے. کن کو ظالم کہہ رہا ہے؟ کہ جو ان کو دین کی وجہ سے، جو ان کو فریڈم آف ریلیجن، فریڈم نہیں دے رہے ان کو کہ یہ اپنی آزادی کے ساتھ مذہب کو رکھ سکے. تو اس فریڈم کے لیے مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم نے لڑنا ہے اور اپنی آزادی کو حاصل کرنا ہے. امید کرتا ہوں کہ اس بات کا جواب مل گیا ہوگا کہ جہاد کیوں ہو رہا ہے. کیا مسلمان یہودیوں یا عیسائیوں کے ساتھ، کرسچن کے ساتھ تعلقات نہیں رکھ سکتے؟ قرآن کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی سوال ہو تو سوال آپ پوچھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. فی امان اللہ.